اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا۔ درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پرسکون زندگی گزارنے کے اصول اپنی امت کو بتائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو، آمین۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، پرسکون زندگی اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ہر انسان چاہتا یہی ہے کہ اس کی زندگی امن و شانتی کا گہوارہ بن جائے، اس کی زندگی میں سکون میسر آ جائے۔ اس سکون کو پانے، اس سکون کو حاصل کرنے کی خاطر انسان سب کچھ لٹانے تیار رہتا ہے۔ پرسکون زندگی واقعی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس حوالے سے ہم نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے جس جمعہ میں ہماری یہاں حاضری ہوئی، اس موقع پر ہم نے پرسکون زندگی کو پانے کا سب سے پہلا راز جو ہم نے بتایا وہ نمازوں کی پابندی ہے۔ سکون نمازوں میں تلاش کریں، امن و سلامتی نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے چاہیں، زندگی شانتی اور سکون کا گہوارہ بن جائے گی۔ اور آج کے اس خطبے میں باذن اللہ اس پرسکون زندگی کو پانے کا دوسرا اہم راز ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے، پروردگار مجھے اور آپ تمام سننے والوں، دیکھنے والوں کو اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، پرسکون زندگی کو پانے کا دوسرا راز یہ ہے کہ انسان حلال کمائی کو اختیار کرے۔ حلال روزی، حلال کمائی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے دوستو۔ اللہ جسے چاہتے ہیں حلال راستہ بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اللہ اس کے لیے حلال راستے آسان فرماتے ہیں اور حرام راستے اس بندے پر تنگ اور بند فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ پسند کرنے لگے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں یہ پاتے ہیں حلال روزی بہت مشکل ہے، حرام روزی بہت آسان ہے، سمجھ لینا یہ آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ رب سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ دین سے لاپرواہی کا نتیجہ ہے، یہ آپ کی غفلت اور لاپرواہی کا رزلٹ ہے۔ اللہ آپ کو غلط، حرام، برا راستہ آسان کر دیں اور حلال اچھا راستہ آپ کے لیے تنگ کر دیں۔ قرآن مجید پڑھیے گا، اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں اپنے بندوں سے کہا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت کریمہ تلاوت کی۔ اللہ اس میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ روزی عطا کیا اس پاکیزہ روزی کو کھایا کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر بجا لایا کرو، اللہ کا شکر بجا لایا کرو۔ اگر تم حقیقت میں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، توحید پہ قائم ہو، کتاب و سنت پہ قائم ہو، صحیح منہج پہ قائم ہو، اس کی علامت یہ ہے تمہیں حلال روزی نصیب ہونی چاہیے۔ دوستو،
اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ نے مال کو زندگی کی اہم ضرورت قرار دیا. مال کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہے. شریعت کی کتنی پیاری تعلیم ہے، دیکھیے، مال کو حاصل کرنے کی جستجو میرے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے. شریعت نے منع نہ کیا، شریعت کی یہ بنیادی تعلیم ہے. محنت کریں، آگے بڑھیں، اپنی زندگی کو سنبھالیں، اوروں کی زندگی کو سنبھالیں، اور صحیح طریقے سے مال حاصل کر کے سکون کا راستہ تلاش کریں، پرسکون زندگی بسر کریں. شریعت نے اس پہ ابھارا ہے دوستو. لیکن سوال یہ ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے کتنے بندے ہیں جو حلال روزی کو اپناتے ہیں؟ جب مال کمانے کی بات آتی ہے تو 4 طرح کے لوگ ہماری سوسائٹی میں نظر آتے ہیں. مسلمانوں کا پہلا طبقہ وہ ہے جن کی روزی حلال اور جن کا خرچ کرنا حلال. اللہ اکبر. یہ معاشرے کے وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو معاشرے کے پر نعمت اور رحمت ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہی پاک باز لوگوں کی وجہ سے اوروں کو عذاب نہیں دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا عذاب روک لیتا ہے ایسے پاکیزہ لوگوں کی وجہ سے جن کی کمائی حلال اور جن کا خرچ کرنا حلال. ایسے لوگ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں. کمایا آپ نے حلال طریقے سے، صحیح راستوں میں آپ نے خرچ کیا، یہ اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے. اور معاشرے میں جو دوسرا طبقہ ہے مسلمانوں کا کمانے کے سلسلے میں، آپ دیکھیے گا حلال طریقے سے کمائیں گے، حرام راستوں میں خرچ کریں گے. حلال طریقے سے کمائیں گے، محنت کریں گے، پسینے بہائیں گے، اور حلال روزی کی جستجو ہوگی. جب خرچ کرنے کی بات آئے گی، نشہ والی چیزوں میں اپنے پیسوں کو بہا دیں گے، اللہ کو ناراض کرنے والی باتوں میں اپنے پیسوں کو بہا دیں گے، زنا کے اڈوں میں اپنے پیسوں کو بہا دیں گے. نفس جو خواہشات کا پجاری بنا بیٹھا ہے، اس نفس کی ہر خواہش کو پوری کرنے میں اپنے پیسے لٹا دیں گے. یہ معاشرے کا دوسرا طبقہ ہے جو کماتا ہے حلال طریقے سے لیکن حرام کاموں میں خرچ کرتا ہے. معاشرے کا تیسرا طبقہ ہے جو ہمارے مابین ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو حرام طریقے سے کماتے ہیں لیکن حلال راستوں میں خرچ کرتے ہیں. حرام طریقے سے کماتے ہیں، جیسے اللہ کے بعض بندے حرام راستے سے کما کر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی تعمیر میں آپ نے پیسے لگا دیا. اللہ سے ڈرو اللہ کے بندو. یہ بہت سنگین جرم ہے کہ آپ حرام راستے سے کمائیں اور اپنے پیسوں کو حلال کرنے کے لیے جو آپ کا عقیدہ ہے کہ میں اللہ کے گھر میں 10 لاکھ روپے حرام طریقے سے کماؤں، اگر 2 لاکھ روپے مسجد کو ڈونیشن کے نام پہ میں دے دوں، بقیہ 8 لاکھ روپے بھی میرے حلال ہو جائیں گے. نہیں اللہ کے بندو، یہ سراسر غلط ہے، یہ بڑا جرم ہے. آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، زکوٰۃ کے پیسے آپ مسجد کو نہیں دے سکتے. آپ تعمیر مسجد، خدمت مسجد کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے. جانتے ہیں آپ، زکوٰۃ عبادت ہے صحیح، زکوٰۃ عبادت ہے صحیح، لیکن وہ گندا مال ہے، وہ ہاتھ کا میل کچیل ہے. اسی لیے اللہ کا گھر اپنا پاکیزہ پیسہ وہاں لگانا چاہیے، پاکیزہ مال وہاں لگانا چاہیے. پوری امت کا اتفاق ہے اللہ کے گھر کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں دے سکتے. یہاں کتنے اللہ کے بندے ہیں ہماری اس بستی پرنمبٹ میں جو بلڈنگ کے راستے سے پیسے کماتے ہیں اور اللہ کے گھر کے لیے، نیک کاموں کے لیے وہاں پیسے لٹا کر بہا کر مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اپنے پیسے کو حلال کر لیا. یہ معاشرے کا تیسرا طبقہ ہے دوستو جو کماتا ہے حرام طریقے سے اور حلال راستوں میں خرچ کرتا ہے. ایسے طبقے کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. معاشرے کا چوتھا اور آخری طبقہ یہ ہے
اس کو اللہ ہدایت دے، اس کو اللہ صحیح سمجھ دے۔ یہ طبقہ کون سا ہے؟ جو کمائے حرام راستے سے اور خرچ کرے حرام راستوں میں، جو کمائے حرام راستے سے اور خرچ کرے حرام راستوں میں۔ دوستو یاد رکھنا، وہ مشہور حدیث میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالی مال کے سلسلے میں دو سوالات کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہے، من این اکتسبہ، من این اکتسبہ، اس مال کو تم نے کہاں سے کمایا؟ اور دوسرا سوال یہ ہوگا، وفیما انفقا، مال کو کمانے کے بعد کن راستوں میں تم نے خرچ کیا، کن کاموں میں تم نے خرچ کیا؟ مال کو کمایا کہاں سے اور کہاں گوایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ دو اہم سوالات ہوں گے، اور جب تک جوابات ہم نہ دیں، اپنا محاسبہ وہاں پیش نہ کریں، ہمارا بیڑا پار نہ ہوگا، اور آخرت میں ہمارا حشر کا معاملہ معلق ہوگا دوستو۔ تو اسی لیے ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں، حلال روزی پہ توجہ دیں دوستو، حلال روزی کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے، یہاں حلال دروازے بند ہوتے جا رہے ہیں، حرام دروازے کھلتے جا رہے ہیں، حلال راستے بڑے ہی پرخطر ہوتے جا رہے ہیں، اور حرام راستے بڑے ہی آسان سے آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ اب میرے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنی کمائی پر نظر ڈالیں۔ واقعی دوستو، واقعی اگر ہم حرام طریقے سے کماتے ہیں یا غلط کاموں میں صرف اور خرچ کرتے ہیں، سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ معاملہ اتنا نازک ہے، معاملہ اتنا خطرناک ہے، یاد رکھنا کہ حرام کمائی کے ساتھ آپ اللہ کو جس قدر منانا چاہیں، اللہ کبھی اس بندے سے راضی نہیں ہوگا۔ مشہور حدیث ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسافر کا ذکر فرمایا، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حالت سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، حالت سفر میں دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک بندہ جو بظاہر پراگندہ حال سفر میں دوران سفر اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھاتا ہے اور اللہ سے کہتا ہے، یا ربی مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذالک۔ وہ مسافر جس کے ہاتھ اوپر اٹھے اللہ سے مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، اس کی غذا حرام۔ ایسے بندے کی دعا کہاں سے قبول ہوگی، اور ایسے بندے کی دعائیں کہاں رنگ لائیں گی؟ کتنا نازک مسئلہ ہے۔ دیکھو، کیا کبھی ہم نے سوچا ہماری دعائیں کیوں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ کیا ہم نے سوچا ہمارے سجدوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں، ہماری نمازوں میں وہ تاثیر کیوں نہیں، ہماری بندگی میں وہ تاثیر کیوں نہیں؟ کیونکہ بندہ جب حرام کمائی کماتا ہے، اللہ تعالیٰ اثر چھین لیتے ہیں، نہ عبادت کا اثر، نہ بندگی کا اثر، نہ سجود کا اثر، نہ نمازوں کا اثر، نہ دعاؤں کا اثر اس کی زندگی میں نظر آتا ہے دوستو۔ اسی لیے میرے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اللہ سے حلال روزی مانگیں۔ اور یاد رکھیں دوستو، جو محنت کر کے آپ کماتے ہیں نا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایسا لقمہ کھانے والا حقیقت میں اللہ کی بندگی بجا لاتا ہے۔ کوئی بھی راستہ اختیار کرتے ہوئے اگر آپ کا دل پوری طرح سے مطمئن ہے، اللہ جزائے خیر دے، آج کے دور میں بعض ایسے نوجوان بھی ہیں جو علماء سے رجوع کرتے ہیں، مولانا میرا یہ جاب ہے اور اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بتائیے گا یہ حلال ہے کہ حرام؟ اللہ اکبر! جب ان کے سامنے یہ واضح کیا جائے، تنخواہ اونچی اونچی تنخواہ پانے والے، جب ان کے سامنے یہ واضح کیا جائے، بھائی یہ رب کو ناراض کرنے والی تنخواہ ہے، یہ رب کو ناراض کرنے والا راستہ ہے، اللہ اکبر! اللہ ایسے نوجوانوں کو برقرار رکھے، وہ اللہ کی خاطر اس بڑی تنخواہ کو ٹھکرا دیتے ہیں دوستوں۔ اور یاد رکھنا، اس حدیث پہ ایمان رکھنا، من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من، جو اللہ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑے گا، اللہ اسے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ آزمائشیں آئیں گی،
صبر کرنا, حلال راستے کو اپنانا, گھبرانا نہیں دوستو. آپ ہی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, آپ ہی کامیاب ہوں گے, آپ ہی سربلند ہوں گے. حلال روزی کو اختیار کرنے والا اچھا انجام پاتا ہے, اور حرام روزی اختیار کرنے والا اس کی زندگی تباہ, اس کی صحت تباہ, اس کی بندگی تباہ, اس کے آل اولاد تباہ, اس کی جائیداد تباہ, اس کی آخرت تباہ. یہ سب دیکھیے گا کتنے اللہ کے بندے ہیں جو حرام راستہ اور حرام روزی اختیار کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے نہیں جیتے. انہیں ہمیشہ ایک خوف رہتا ہے کہیں کوئی آ کر نہ دبوچ لے, کہیں کوئی قانون کی زد میں نہ آ جائے. اللہ کے نبی نے فارمولا کیا بتایا گناہ کا؟ گناہ وہ نہیں جو شریعت کی مخالفت ہو. آپ نے یہ فارمولا نہیں بتایا, گناہ کا فارمولا آپ نے بتایا الاسم ما حاک فی صدری. گناہ وہ ہے جو کرتے ہوئے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو. آج پھر نمبر میں دیکھ لیجئے گا کتنے ہمارے مسلم نوجوان ہیں جو راتوں کی تاریکی میں غلط اور تاریک راستہ اختیار کرتے ہیں, لوگوں کی نگاہوں سے چھپ چھپ کر پیسے کمانا چاہتے ہیں. جو کل تک غریب تھا آج وہ دولت مند بنا بیٹھا ہے, جو کل تک غریب تھا محتاج تھا آج عرب اور لکھپتی بنا بیٹھا ہے. اسے احساس نہیں اللہ کے پاس ایک ایک پائی کا جواب دینا ہے, ایک ایک لقمے کا جواب دینا ہے. دوستو یاد رکھنا, اس زندگی سے موت اچھی ہے کہ آپ حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے نیچے اتار لیں. آپ گوارا نہیں ہونا چاہیے دوستو. یہ ہمارا ایمان کہاں سے آپ کو اجازت دے گا؟ یہ ہمارا تقوی کہاں سے آپ کو اجازت دے گا؟ کیا دل میں کھٹک پیدا نہیں ہوتی؟ رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے, جواب دینا ہے, کیا احساس پیدا نہیں ہوتا؟ پیدا کیجئے گا, پیدا کیجئے گا, اس کے بعد زندگی گزارنے کا مزہ دیکھیے گا. صحابہ نے حلال روزی کو اختیار کیا, آزمائشیں تھیں, مصیبتیں تھیں, آفتیں تھیں, پھر بھی دل سکون سے آباد تھا, پھر بھی زندگی سکون سے آباد تھی. دوستو یہ حلال کمائی کا نتیجہ ہے, یاد رکھنا آپ. تو لہٰذا ہم آپ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ آپ کے حلقے میں, سرکل میں کوئی نوجوان اگر حرام کمائی میں مبتلا ہے, نصیحت کیجئے گا دوستو. یہ خیر خواہی کا ماحول ہونا چاہیے. ہم جان کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں. میں تو حلال کمائی اختیار کر رہا ہوں مولانا, کیا جو ہے مجھے ضرورت میں اپنے دوست کو نصیحت کروں, اپنے خاندان کے فرد کو نصیحت کروں. ایسے ہی برائی کی زد میں پورا معاشرہ آتا ہے دوستو. کل تک ہمارے وہ نوجوان جو بڑے پارسا تھے, جن کے دل بہت سیدھے اور پاکیزہ تھے, غلط دوستی انہیں ملی, آج غلط راستے میں چلے گئے دوستو, غلط راستے میں چلے گئے. حرام روزی یہ عبادات کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے. حرام روزی یہ سکون کو چھیننے والی بہت بڑی چیز ہے, اور حرام روزی سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوتی ہے دوستو. اور اس موقع پر میں پوری امانت داری سے عورتوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ اپنے شوہروں کو, گھر کے مرد حضرات کو نصیحت کیجئے گا, کیونکہ بعض راز کی باتیں باہر کے لوگ نہیں جانتے, عورتیں جانتی ہیں. ہاں میرے شوہر وہ حرام کمائی میں مبتلا ہیں. اب عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ اپنے شوہر کو اچھے انداز سے سمجھائیں. آپ ان سے کہیں جتنی حلال روزی ہے اس پر میں قناعت کر لوں گی, اس پر میں راضی ہو جاؤں گی. آپ مجھے خوش کرنے, میری خواہشات کو پوری کرنے کی خاطر اللہ کے واسطے غلط راستہ تلاش مت کیجئے گا. سلف کی عورتیں جانتے ہیں آپ کتنی بہترین نصیحت کرتی تھیں اپنے شوہروں کو. علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے جب مرد حضرات گھر سے باہر نکلتے کمانے کی غرض سے, تو سلف کی عورتیں اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھیں, اتق اللہ فینا, باہر کمانے جا رہے ہو, باہر کمانے جا رہے ہو, مال کمانے کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا, ہمارے سلسلے میں اللہ کا ڈر پیدا کرنا. وَإِيَّاكَ وَكَسْبَ الْحَرَامِ وَإِيَّاكَ وَكَسْبَ الْحَرَامِ,
حرام روزی سے بچے رہنا، حرام کمائی سے بچے رہنا. ولا تطعمنا الحرام، حرام کمائی کا لقمہ، حرام کمائی سے ملنے والا لقمہ ہمیں نہ کھلانا. فإنا نصبر على الجوع، ہم بھوک کو برداشت کر لیں گے، ہم پیاس کو برداشت کر لیں گے، ہم تکلیف کو برداشت کر لیں گے. ولا نصبر على النار، ہم آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ پیٹ آگ کو برداشت نہیں کر سکتے، یہ حلق آگ کو برداشت نہیں کر سکتے. اس طرح عورتیں دوستو اپنے شوہروں کو نصیحت کرتی تھی. ایک بات یاد رکھنا دوستو، ہم مرد حضرات ہیں، اللہ نے مال کمانے کی ذمہ داری میرے اور آپ کے کندھے پہ ڈال رکھی ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، گھر والے امانت ہیں دوستو، گھر والے امانت ہیں. اللہ کے حفظ و امان میں ہم نے اپنے گھر والوں کو لیا ہے. یہ بیوی، یہ بچے، یہ ماں باپ، یہ گھر کے سبحان اللہ آس پاس بسنے والے ہمارے رشتہ دار، انہوں نے اللہ کے بعد ہم پہ بھروسہ کیا ہے، ہم انہیں صحیح راستہ بتائیں گے اور حلال روزی کھلائیں گے. وہ بندہ خیانت کرتا ہے جو حرام روزی اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا ہے. یاد رکھنا دوستو، حرام روزی کا نقصان کیا ہے؟ آپ اچھی جو ہے نسل کو تیار نہیں کر سکتے، آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت نہیں کر سکتے. بچے نافرمان ہیں، جانتے ہیں آپ اس نافرمانی کے پیچھے آپ کی حرام کمائی ہے، اس نافرمانی کے پیچھے آپ کی دھوکہ دہی ہے، ان بچوں کی نافرمانی کے پیچھے آپ کی وہ تجارت کی دھوکہ دہی ہے جو ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، ڈنڈی مارتے ہیں. جیسا کہ تجارت کی دنیا میں لوگ کہتے ہیں جب تک دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، پیسے نہیں کما سکتے اور تجارت میں آگے بڑھ نہیں سکتے. واللہ المستعان. میرے اور آپ کے حبیب نے کیا فرمایا؟ کتنی پیاری تعلیم دی اللہ کے نبی نے. البکیان بالخیار، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، البکیان بالخیار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. اگر لین دین کرنے والے، کمانے والے، خرید و فروخت کرنے والے سچائی کا راستہ اختیار کریں، پوری وضاحت کے ساتھ اپنا معاملہ کریں، اللہ برکتیں نازل کریں گے انشاءاللہ، برکتیں نازل کریں گے آپ کی کمائی میں. اگر آپ نے جھوٹ کا سہارا لیا، دھوکے کا سہارا لیا، رشوت کا سہارا لیا، وٹی اور سود کا سہارا لیا، یاد رکھنا دوستو اللہ آپ کی تجارت سے برکت کو مٹا دیں گے. یہ ہمارے نبی نے وعید سنائی. اور آخر بات یہ ہے، ابھی جو ہم نے یہ بات کہی نا، اپنے نسلوں کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے. جو بندہ حرام کمائی کماتا ہے اس گھر میں آپ خیر کی امید نہیں کر سکتے، اس گھر کی عورتیں دین کی پابند نہیں ہو سکتی، اس گھر میں پلنے والے بچے فرما بردار نہیں ہو سکتے. ایک مثال میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، غور سے سنیے گا. ہم اور آپ امام بخاری کو جانتے ہیں رحمہ اللہ، ہر مسلمان امام بخاری کو جانتا ہے کیونکہ آپ نے جو کتاب لکھی صحیح بخاری، وہ اس روئے زمین کی کتاب اللہ کے بعد، قرآن کے بعد سب سے صحیح اور سچی کتاب ہے صحیح بخاری. جانتے ہیں آپ امام بخاری کے والد نے کیا کہا؟ امام بخاری کے والد ہیں اسماعیل بن ابراہیم. اسماعیل بن ابراہیم رحمہ اللہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، موت کے آخری لمحات ہیں. اس موقع پہ آپ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، اپنے گھر والوں کو جمع کر کے، ما جمعت فی جمیع مالی درہما من شبہ، اللہ کی قسم میں نے اپنی پوری پراپرٹی اور جائیداد اور مال میں ایک درہم بھی شک و شبہ کا جمع نہیں کیا. اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے یہ. میں نے اپنی پوری جائیداد میں ایک روپیہ بھی، ایک درہم بھی شک و شبہ کا جمع نہیں کیا. جس میں شک ہے نا اپنے دامن کو بچا لو دوستو. جہاں آپ جانتے ہیں نا یہ اس کمائی سے آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو رہی ہے، اللہ کے واسطے چھوڑ دو. اس میں آپ کے ایمان کی بھی سلامتی ہے، آپ کی عزت کی بھی سلامتی ہے. وَمَنِ اتَّقَ الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. جس نے شبہہ سے اپنے دامن کو بچا لیا اس کا ایمان بھی محفوظ، اس کی عزت و آبرو بھی محفوظ. بہرحال پرسکون زندگی کو پانے کا دوسرا راز یہ حلال کمائی ہے. چلیں دوستو ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. اللہ کی خاطر ہم غلط راستہ چھوڑیں گے. اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اسی تہیہ اور ارادے سے اٹھیے،
اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کو حلال راستہ نصیب فرمائیں گے، حلال راستہ ہی نصیب فرمائیں گے، اور حلال راستے میں ہماری موت ہوگی، حلال راستے میں ہماری موت ہوگی۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور اللہ کی خاطر چھوڑیں، گناہوں سے توبہ کریں، اور خاص کر موجودہ زمانے کا اور خاص کر ہماری بستی پر نمبر کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ نوجوان جو آئے دن بھٹکتے جا رہے ہیں، غلط راستے اختیار کر رہے ہیں، ان کو سمجھانا ہے۔ میں لڑکی والوں سے بھی گزارش کروں گا، اگر لڑکا بلڈنگ میں مبتلا ہے، حرام کمائی کماتا ہے، اللہ کے واسطے اپنی بچی اس کے حوالے مت کیجئے گا، اللہ کی خاطر اپنی بچیوں کو حرام کمانے والوں کے حوالے مت کیجئے گا، ورنہ بچیوں کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم مہم نہیں چلائیں گے حلال کمائی کو لے کر، ماحول نہیں بدلے گا۔ دوستو، ماحول میں ہم اگر پاکیزہ ہوا چاہتے ہیں، ماحول میں اگر ہم امن و شانتی کی ہوا چاہتے ہیں، تو حلال روزی کو اختیار کرنا ہے، اور حلال روزی سے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا ہے۔ پروردگار سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حلال روزی نصیب فرمائے، حرام راستے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ ہم کماتے ہیں اللہ ہماری کمائی میں برکتیں نازل فرمائے، اللہ ہمارے مال کو ہر قسم کی آفت سے بچا لے، اللہ ہمارے اموال اور جائیداد کو ہر قسم کی آفت سے بچا لے، اللہ تعالیٰ دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اندر انسانیت کا جذبہ پیدا کر کے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں، خاص کر ہماری اس مجلس اور مسجد میں جو احباب بیٹھے ہیں، اپنی زندگی کے جس فیلڈ کو لے کر بھی پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو طبیعت کو لے کر، صحت کو لے کر پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر بری بلا اور بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں لوگ مصیبت زدہ ہیں، اللہ ان کے حق میں امن کے فیصلے فرمائے، رحمت کے فیصلے فرمائے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی خصوصاً حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد و مدارس کی حفاظت فرمائے، خصوصاً ہماری اس بستی پر نمبر کے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ انہیں پاکیزہ راستہ نصیب فرمائے، پاکیزہ دوستی عطا فرمائے، پاکیزہ ذہن عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی اور ایمان پر باقی رکھے، اسی ایمان اور حلال روزی پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم۔